نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے۔ وہم اور وہ ہیں کہ فی غفلت معرضون، غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں، اعراض برت رہے ہیں۔ مکی صورت ہے، آخرت کی بات ہے۔ حساب کے وقت سے مراد قیامت کا قریب آنا ہے، یعنی لوگوں کے لیے وہ وقت دور نہیں کہ جب انہیں اپنا حساب دینے کے لیے اپنے رب کے آگے حاضر ہونا پڑے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے یہ بات کہی گئی تھی اور ابھی تک قیامت نہیں آئی، تو پھر قریب آنے کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس بات کی علامت تھی کہ انسانیت اب اپنے آخری دور میں داخل ہو رہی ہے۔ وہ اپنے آغاز کی بنسبت انجام سے قریب تر ہے۔ اپنی ابتدا سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو وقت گزرا وہ طویل تھا، اور آپ کے بعد اب وقت کم ہے دنیا کے اختتام کا۔ اگر ایک اور اینگل سے دیکھا جائے تو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد دنیا میں جس قدر تیزی سے تبدیلیاں ہوئیں، تیز رفتار ترقی ہوئی، دنیا سمٹ گئی، ایک گلوبل ولیج بن گئی، وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ ہر چیز قریب آ گئی، اور اسی طرح دنیا کے خاتمے کا وقت بھی قریب آ گیا۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر کے بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں ایسے وقت پر مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہے، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور کوئی بہت وقت باقی نہیں، یعنی انسانیت قیامت کی طرف رواں دواں ہے۔ اقترب للناس حسابهم، اور ویسے بھی ہر انسان کی موت جب آ جاتی ہے تو اس کی قیامت واقع ہو جاتی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں بھی آتا ہے۔ یعنی اس کا مفہوم کیا ہے؟ جو بھی انسان فوت ہوتا ہے اس کی قیامت آ جاتی ہے۔ مشکات کی ایک اور حدیث میں آتا ہے، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کپڑا پھاڑ دے تو اس کا آخری تار بچ جائے، بس اس تار کی کچھ حقیقت نہیں، وہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کا حساب، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی پلٹ تو نہیں سکتا نا، پھر تو آگے ہی کی بات ہے، پھر تو حساب ہی دینا ہے۔ اور لوگوں کا حال کیا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، ایک مرنے کی بات نہیں سوچتے، اس کے بارے میں غور نہیں کرتے، اس کی تیاری سے غافل ہیں، دنیا کی رونق میں مگن ہیں۔ فَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ لیکن انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا فانی بھی ہے اور زندگی بہت قلیل ہے۔ ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ
ایک ایک منٹ انتہائی قیمتی ہے، کیونکہ وہ دنیا کی کوئی بھی قیمت دے کر واپس نہیں لایا جا سکتا۔ انسان اگر اپنی فرصت کے لمحات کو ابدی سعادت کا ذریعہ نہ بنائے، یعنی ہمیشہ کی خوشیاں حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنائے، تو انجام حسرت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ ایک شاعر نے کہا ہے، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت اور مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اسی طرح ایک اور شاعر نے کہا، گر اچھی کرنی نیک عمل تم دنیا سے لے جاؤ گے، تو گھر بھی اچھا پاؤ گے اور بیٹھ کے سکھ سے کھاؤ گے، گر ایسی دولت چھوڑ کے تم، کون سی دولت؟ نیک عمل کی، جو خالی ہاتھوں جاؤ گے، کوئی بات نہ بن آنے کی، گھبراؤ گے پچھتاؤ گے۔ ایک اور شاعر نے کہا، یہ دنیا بھی عجیب سرائے فانی دیکھی، سرائے کس کو کہتے ہیں؟ ٹیمپریری رہنے کی جگہ، عارضی رہائش کا، جیسے لوگ سفر کے دوران عارضی قیام گاہوں میں رہتے ہیں، دنیا بھی ایک طویل سفر میں راستے میں ایک عارضی قیام کی جگہ ہے۔ یہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، یعنی جوانی جانے کے بعد واپس کبھی نہیں آئی، اور بڑھاپا آنے کے بعد واپس کبھی نہیں گیا۔ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ ہر روز اپنے ساتھ لے جانے کی تیاری ہے۔ دراصل اگر اس وقت کو گنوا دیا، اس زندگی میں کچھ کام نہ کیا، تو دوبارہ کچھ بھی کرنے کا موقع نہ ملے گا۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ جو بھی نصیحت، جو بھی نئی بات ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس آتی ہے، اس کو یہ سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، کھیلتے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کا کلام سن کر، اللہ کی بات سن کر، نصیحت سن کر سنجیدہ نہیں ہوتے، عمل نہیں بدلتے، غور و فکر نہیں کرتے، سن کر سنی انسنی کر دیتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں۔ وَهُمْ يَلْعَبُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ، ذکر سے مراد نصیحت، قرآن، یاد دہانی، یعنی جب بھی انہیں کوئی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اور کیسی یاد دہانی؟ محدثن، ذکر محدثن، یعنی نیا ذکر، نئی نصیحت، نئی آیات، وقتاً فوقتاً حالات کے مطابق، یعنی ہر روز ایک نئی بات جانتے ہیں اور عمل کچھ بھی نہیں بدلتے، وہی کر رہے ہیں جو شروع سے کر رہے ہیں، ان کے اعمال میں تبدیلی نہیں ہو رہی، بس سن لیتے ہیں۔ الا استمعوہ، سن جاتے ہیں اور واپس جا کر وہم یلعبون، کھیلتے رہتے ہیں، تفریح اور کھیل کود اور لہو و لعب میں مشغول رہتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل غافل ہیں۔ اس نان سیریس ایٹیچیوڈ کی وجہ کیا ہے؟ کہ دل ہی غافل ہے، دل ہی اس کتاب میں نہیں لگا، اسے دل نے قبول نہیں کیا، یہ دل پر نہیں بیٹھا، اس لیے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں، کیونکہ دل بدل جائے تو دنیا بدل جاتی، دل اداس ہو تو ہر چیز اداس لگتی ہے، دل خوش ہو
تو پورا شہر خوش نظر آتا ہے. دل تو اپنا اداس ہے، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے. تو ہر انسان کسی بھی چیز کو اپنے احساسات کی روشنی میں دیکھتا ہے. جو شخص جس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے پھر اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دے ڈالتا ہے، اسے ہر قیمت پہ کر جاتا ہے. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل لہو میں مبتلا ہیں. لہو سے مراد ایسی چیز کہ جو انسان کو اپنے میں ایسا مشغول کر دے کہ اس کو ہر دوسری بات بھول جائے. وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور سرگوشیوں سے کام لیتے ہیں، چھپ چھپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں. چھپ کے سرگوشی کرنے کی ضرورت کس کو پیش آتی ہے؟ جو لوگوں کو فیس نہ کر سکتا ہو، جو ایسی بات کر رہا ہو جو لوگوں کی مرضی کے مفاد کے خلاف ہو، جو بات سچ ہو، حقیقت ہو، اسے چھپا کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، چھپا چھپا کے باتیں کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں یہ مگر ایک انسان تم جیسا ہی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سن کر بجائے اس کے کہ کوئی اثر قبول کرے، اس کو کیسے رد کرتے ہیں، اس کی حقیقت کو کس طرح کم کرتے ہیں، اس کی کیسے ناقدری کرتے ہیں. یہ باتیں، یہ تو ایک انسان کی باتیں، تم جیسا ہی تو انسان ہے جو تم کو بتا رہا ہے، اس میں نئی کیا بات ہے. افتأتون السحر، کیا تم جادو کو آؤ گے، جادو کا کرشمہ دیکھنے آتے ہو. وانتم تبصرون، اور تم دیکھ بھی رہے ہو. یعنی اس شخص کی شخصیت میں ایک جادو ہے. جو اس کی بات کان لگا کے سنتا ہے اس کے قریب ہو جاتا ہے، اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے. اس لیے اگر اپنی خیر و بھلائی چاہتے ہو تو نہ اس کی سنو، نہ اس سے تعلق رکھو، کیونکہ اس کی باتیں سننا، اس کے قریب جانا، گویا آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنسنا ہے. تو کفار مکہ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی بہترین شخصیت، آپ کی بہترین باتیں اور اللہ کا کلام سنانے کو کیا نام دے دیا؟ جادو کا. آج کے دور میں پڑھے لکھے لوگ اس کو برین واشنگ اور ہپناٹائز کرنے کا نام دیتے ہیں کہ مت سنو، مسحور کر دیں گے، برین واش کر دیں گے، پھر آپ کو کوئی اور بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی. حالانکہ دیکھنا ہمیشہ یہ چاہیے کہ جو بھی شخص ہم سے کوئی بات کر رہا ہے وہ کہاں سے کر رہا ہے، کس کی کر رہا ہے. کیا وہ کچھ اپنی باتیں سنا رہا ہے یا اللہ کا کلام سنا رہا ہے؟ اور اگر اللہ کا کلام سن کر ہم برین واشڈ ہو رہے ہیں تو یہ ضرورت ہے ہماری، اس لیے کہ ہماری واپسی اللہ کی طرف ہے اور ہمیں اس کو جواب دینا ہے کہ جو کچھ اس نے ہمیں دیا تھا اس کو ہم نے کس طرح استعمال کیا. اس کی دی ہوئی نگاہ کو، سماعت کو، دل کو اس کی راہ میں، اس کی مرضی کو جاننے میں لگایا کہ نہیں لگایا. تو یہ بات اس دور میں بھی لوگوں کو اللہ کے کلام سے، اللہ کے دین سے دور بھگانے کے لیے، روکنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور آج بھی ہو رہی ہے. حالانکہ جو اصل حقیقت ہے، اصل چیز ہے، جو دراصل دلوں کو مسحور کرتی ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، نہ کہ کسی انسان کی زبان یا اس کا اپنا ذاتی سحر یا شخصیت کا روب. یہ سب چیزیں سیکنڈری ہیں، اصل چیز اللہ کا کلام ہے. اب آپ دیکھیے، جادوگر میں اور پیغمبر کی شخصیت میں ایک ظاہری مماثلت ضرور ہے. ظاہری مماثلت کیا ہے؟ کہ جادوگر بھی لوگوں کی نگاہ کا زاویہ بدل دیتا ہے. چیز کچھ ہوتی ہے، نظر کچھ اور آنے لگتی.
پیغمبر بھی یہی کام کرتا ہے، دنیا کی حیثیت کو کم دکھاتا ہے اور لوگوں کو آخرت سامنے لا دکھاتا ہے. اچھا، ہپناٹائز کرنے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو امیجن کرواتے ہیں. آپ تصور کیجئے آپ کو نیند آ رہی ہے، اب آپ خواب دیکھ رہے ہیں، آپ باغ میں پہنچ گئے ہیں، وہاں ایک درخت آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چہچہا رہے ہیں، آواز سن رہے ہیں نا آپ. اور پھر ایک انسان وہ باتیں سنتے 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 وہاں پہنچ جاتا ہے کہ پھر پوری طرح اس کے حواس اس شخص کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، وہ جدھر چاہتا ہے ادھر اس کو لے جاتا ہے. یہ ایک ظاہری مماثلت ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا، لوگوں کو جنت کی دوزخ کی بات اس طرح بتائی کہ لوگوں کو سامنے نظر آنے لگی. اور جیسے صحابی کہتے ہیں مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، واقعی وہ محسوس کرنے لگے ان سب حقائق کو، اور ان کی دنیا بدل گئی، انہوں نے ہر چیز قربان کر ڈالی. یہ ظاہری مماثلت ہے جادوگر اور پیغمبر میں. لیکن اس کے بعد یعنی جادوگر جادو کا کرشمہ دکھانے کے بعد کیا مطالبہ کرتا ہے؟ نمبر 1 پیسے لاؤ، مال سمیٹتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا یہ بچوں کو بندر کا تماشا، سانپ کا تماشا دکھاتے ہیں پہلے، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پیسے لاؤ. تو جادوگر ایک تماشا دکھاتا ہے، لوگوں کو خوش کرتا ہے، اور کیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا کچھ مال بڑھ جائے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر تھے انہوں نے کیا کہا فرعون سے، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ہم کو کچھ ملے گا نا اگر ہم غالب آ گئے. لیکن پیغمبر اور اس کے فالوورز یہ نہیں چاہتے ہوتے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. اسی طرح جادوگر اپنا کرشمہ دکھانے کے بعد جب خود مال سمیٹ کے لوٹتا ہے تو لوگ کیا سیکھ کے جاتے، کیا لے کے جاتے ہیں، ان کی عملی زندگی میں اس سے کیا تبدیلی آتی، ان کے اخلاق میں کیا تبدیلی آتی. جادو کا تماشا دیکھنے والوں کا وہ کیا قربانی دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تماشا دیکھا، وقت ضائع کیا، اور اس کے بعد بھول بھلا گئے. آپ نے بھی کئی شو دیکھے ہوں گے، اور اس کے بعد کیا ہوا وہ کبھی ذہن میں نہیں آیا دوبارہ. لیکن قرآن اور پیغمبر کا کلام اور پیغمبر کی بات اور اس کا مقصد صرف لوگوں کا وقت ضائع کرنا نہیں، بلکہ ان کے اخلاق بدلنا ہے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، لوگوں کے اندر کا تزکیہ کرنا ہے. یزکیہم، ان کا اخلاق سنوارنا، ان کے عمل میں تبدیلی پیدا کرنا، ان کو ایک بہترین انسان بنانا ہے، تربیت کرنا ہے، ان کو امن امان سے رہنا سکھانا ہے. اس لیے باوجود ظاہری مماثلت کے حقیقی مشابہت کچھ بھی نہیں، مقاصد اور نتائج بالکل مختلف ہیں. تو آپ 2 باتیں اپنے سے پوچھیے. نمبر 1 یہ، کیا آپ کسی انسان کی سوچ کے تابع ہوئے ہیں یا اپنے خالق کی سوچ کے تابع؟ اور نمبر 2 یہ کہ کیا آپ کی سوچ میں ایک پازیٹو تبدیلی آئی ہے یا کوئی نیگیٹو چینج آیا ہے؟ آپ کے اخلاق میں کچھ اچھی باتیں آئی ہیں یا کچھ اور خراب آ گئی؟ آپ کے وقت کا پہلے سے زیادہ بہتر استعمال ہو رہا ہے یا کم بہتر، یا نقصان میں جا رہے ہیں آپ؟ اور پھر جو کچھ دیا جا رہا ہے آپ کو، کیا یہ حقیقت ہے یا افسانہ ہے؟ کیا یہ وحی ہے یا من گھڑت کہانی ہے؟ کیا یہ ہماری ضرورت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کیا فرماتے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس سے منہ موڑ کے زندگی بسر کرو گے تو میں زندگی بھی تنگی سے بھر دوں گا، پریشانیاں جان کھا جائیں گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى،
قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى افتأتون السحر وانتم تبصرون. اور اس کے بارے میں کچھ واقعات بھی آتے ہیں کہ ایک مرتبہ عتبہ بن ربیعہ ابو سفیان کے خسر اور ہند کے باپ، اس نے سرداران قریش سے کہا کہ اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد کا واقعہ ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، اور یہ بات دیکھ کر قریش سخت پریشان تھی. لوگوں نے کہا ہمیں تم پر پورا اطمینان ہے، تم جاؤ اور جا کے بات کرو. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا بھتیجے، ہمارے ہاں تم کو جو عزت حاصل تھی تم خود جانتے ہو، نسب میں تم ایک شریف ترین گھرانے کے فرد ہو، اپنی قوم پہ تم یہ کیا مصیبت لے آئے ہو؟ تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا، ساری قوم کو بے وقوف قرار دیا، اس کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی، باپ دادا جو مر چکے ہیں ان سب کو گمراہ اور کافر بتایا. بھتیجے، اگر ان باتوں سے تمہارا مقصد دنیا میں اپنی بڑائی قائم کرنا ہے، یعنی سب کو نیگیٹ کر کے خود کو بڑا ظاہر کرنا ہے، تو آؤ ہم سب مل کر تم کو اتنا روپیہ دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ. سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں سردار مان لیتے ہیں، بادشاہی چاہتے ہو تو بادشاہ بنا دیتے ہیں. اگر کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے تم کو سوتے یا جاگتے کوئی ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں، تو ہم سب سے بہترین طبیبوں سے تمہارا علاج کراتے ہیں. یہ باتیں وہ کرتا رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے. جب وہ خوب بول چکا تو آپ نے فرمایا ابو الولید، جو کچھ آپ کہنا چاہتے تھے کہہ چکے، یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ اس نے کہا مجھے جو کہنا تھا اب کہہ دیا. آپ نے فرمایا اچھا اب میری سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. سورۃ فصلت یعنی حامیم سجدہ کی آیات آپ نے پڑھی اور مسلسل کچھ دیر تک آیات پڑھتے رہے. عتبہ پیچھے زمین پہ ہاتھ ٹیک کر یعنی بہت ریلیکس موڈ میں غور سے آیات سنتا رہا. 38ویں آیت پر پہنچ کر آپ نے سجدہ کیا کیونکہ آیت سجدہ آ گئی. پھر سر اٹھا کر عتبہ سے فرمایا ابو الولید، جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ آپ نے سن لیا، آپ جانے اور آپ کا کام. عتبہ یہاں سے اٹھ کر سرداران قریش کی طرف پلٹا تو لوگوں نے دور سے ہی آتے دیکھ کر کہا خدا کی قسم اس کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں جسے لے کر گیا تھا. اس کے پہنچتے ہی لوگوں نے سوال کیا ابو الولید کہو کیا لے کر آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا خدا کی قسم آج میں نے ایسا کلام سنا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ سنا تھا. واللہ یہ شعر نہیں، نہ سحر ہے، نہ کہانت. اے معاشر قریش، میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اس کی باتیں جو میں نے سنی ہیں رنگ لا کر رہیں گی. اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کا خون تمہاری گردن پہ نہ ہوگا، دوسروں پہ ہوگا، اور اگر یہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی، اس کی عزت تمہاری عزت. یہ باتیں سن کر لوگوں نے کہا واللہ ابو الولید تم پر بھی اس کا جادو چل گیا، ماننے کی بجائے تم پہ بھی جادو ہو گیا. اس نے کہا یہ تو میری رائے ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام. تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ شدید مخالفت کے دور میں بھی رات کے وقت جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو لوگ چھپ چھپ کر آ کے سنتے تھے، اور دن کو ایک دوسرے سے وعدے کرتے تھے کہ پھر نہیں جائیں گے، اور پھر آپ پہنچتے اور اچانک ایک دوسرے سے سامنا ہو جاتا. یہ کلام جس کو جادو قرار دیا گیا یہ حقیقت میں ہے ہی ایسا کہ جو دلوں کو بدل دے. افتأتون السحر وانتم تبصرون. پیغمبر نے جواب میں ناراضگی کی بجائے کیا کہا؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض. رسول نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، یعنی بندوں کی ساری باتیں سنتا ہے.
یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ وہ اثر النجوا، چھپ چھپ کے باتیں کرتے تھے، چپ کے سرگوشیاں کرتے تھے. یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ مجھے سب پتا ہے جو کچھ تم بیٹھ کے سازشیں کرتے ہو اور چھپ چھپ کے میرے خلاف باتیں کرتے ہو، کیا کہا؟ اللہ جانتا ہے ہر اس بات کو جو آسمان اور زمین میں ہوتی. کیا زبردست انداز ہے جواب دینے کا. پہلے انداز میں کیا ہے؟ مثلا اگر آپ کو کبھی معلوم ہو کہ کوئی شخص آپ کے خلاف ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے کہ پیچھے پیچھے وسپرنگ کرتا ہے، پیچھے پیچھے چھپ چھپ کے آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے، سامنے آ کر بہت اچھا ہو جاتا ہے لیکن چھپ کر آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، تو کیا کسی وقت اس کو پکڑ کر یہ کہیں گے آپ کہ مجھے پتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو؟ نہیں، جسٹ اگنور. نہیں کہیں گے. ہاں جب کبھی موقع ملے تو اس بات کا احساس دلا دیں گے کہ اللہ سب جانتا ہے، سب لکھ رہا ہے، اس نے سن لیا، اس نے لکھ لیا. کیونکہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف ہونا چاہیے. اگر ہم میں کوئی کمی ہے تو وہاں سچے ہو جائیں اور اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، زبان سے نکلی ہوئی باتیں سنتا ہے، سامنے کہی ہوئی بھی اور پیچھے کہی ہوئی بھی. بل قالوا، بلکہ انہوں نے کہا، اضغاث احلام، یہ پریشان خواب ہیں. یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو آ کے سناتے ہیں یہ کوئی خواب دیکھ لیتے ہیں اور اس میں جو باتیں ان کو پریشان کرتی ہیں وہ لوگوں کو سنانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی وحی الہی کو انہوں نے پریشان خواب کہا. پراگندہ باتیں ہیں، کنفیوزڈ باتیں، ملی جلی باتیں، خیال ہیں. بل افتراہ، بلکہ اس نے خود سے گھڑ لیا اس کو، بلکہ اس نے اس کو خود سے گھڑ رکھا ہے، اپنے من سے جی میں آئی باتیں بتا رہا ہے لوگوں کو. بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر معلوم ہوتا ہے. یعنی کوئی الزام سپیئر نہیں کیا، ہر روز نئی الزام تراشی. لہذا ان سب باتوں کا جواب کیا ہے کہ وہ السمیع العلیم، تمہارے جھوٹ کو اور میری سچائی کو اور جو کچھ میں تم کو بتا رہا ہوں اس کی حقیقت کو اللہ جانتا ہے. کسی کے کہنے سے نہ کوئی شاعر بن جاتا ہے اور نہ ہی کوئی جادوگر. فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، چاہیے کہ لائے ہمارے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ دکھائے ہم کو. کما ارسل الاولون، جیسا کہ پہلے پیغمبر لے کر آئے تھے، جیسے پہلے پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے. ارسلا بھیجے گئے، جیسے بھیجے گئے تھے پہلے پیغمبر. یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء دیا گیا تھا، جیسے سمود کے لیے اونٹنی آئی تھی، تو آپ کو بھی ایسی کوئی چیز ملنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.